انشاءاللہ تعالی اگلے دن سے ہی غیب سے 100 کروڑ ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج جس تسبیح کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ تسبیح آپ جتنی بار بھی پڑھو گے انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو اتنی ہی مال و دولت عطا فرمائے گا۔ پھر جیسے جیسے آپ تسبیح کے دانوں کو پڑھتے جاؤ گے، تسبیح کے دانوں کو ایک ایک کر کے انگلیوں کے پوروں سے پڑھ کر گراتے جاؤ گے، انشاءاللہ تعالی ویسے ویسے ہی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے آپ کے لیے آسانیاں اور خوشیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، اور ساتھ ساتھ آپ کا رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور رزق میں بے تحاشا برکت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے ساتھ آپ کی دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ تسبیح بہت ہی زیادہ خاص ہے، یہ ایک مجرب اور مستند وظیفہ ہے۔ اس کے بارے میں اگر میں بتاتا چلوں تو یہ تسبیح اولیاء کرام سے بزرگان دین تک پہنچی، اور بزرگان دین نے اسے بہت زیادہ آزمایا۔ پہلے جب بھی کوئی آدمی پریشان حال ہو کر بزرگان دین کے پاس جاتا تو اسے بزرگان دین ہمیشہ یہی تسبیح پڑھنے کا کہتے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی رزق کی تمام تر پریشانیاں، دکھ تکالیف، بیماریاں، غرض جو بھی مسائل مسئلے ان کی زندگیوں میں ہوتی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حل ہو جاتی تھی۔ لہٰذا اس تسبیح کو آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ میری بہنیں اور بھائی جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی آسان سا عمل بتایا جائے جس سے ہمارا کام ہو جائے اور فوراً اس کے نتائج بھی ملنا شروع ہو جائیں، ہمارے رزق اور مال و دولت میں اضافہ ہو جائے، ناظرین کرام یہ ایک ایسا ہی وظیفہ ہے۔ آپ اس تسبیح کو کسی بھی وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ جب چاہیں اس تسبیح کو بآسانی ہی پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ وظیفہ مکمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالی اسی وقت اللہ رب العزت آپ کو اس مالی پریشانی سے نکال دیں گے، اور اس کی جگہ انشاءاللہ آپ کے گھر میں خوشیاں اور شادمانیاں ہوں گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کے مالی حالات بھی درست ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد و نصرت فرمائے گا، لیکن یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ چند باتوں کا خیال رکھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز مکمل پابندی سے پڑھنی ہے۔ ویسے بھی نماز تو ہر مسلمان مرد اور عورت پر دن میں 5 وقت فرض ہے، اور نماز کی تو کسی بھی حالت میں یا کسی بھی موسم میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے آپ مکمل پابندی کے ساتھ نماز ادا کیا کریں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی اور خوش ہو، اور جب ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا تو پھر ہماری ہر حاجات بغیر کسی پریشانی کے خود بخود ہی پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے ہر بات میں اللہ پر ہی توکل کرنا ہے، صرف اور صرف اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا ہے۔ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے وصال سے 3 روز قبل کہتے سنا کہ تم میں سے کوئی شخص دنیا سے اس حال میں رخصت نہ ہو یہ کہ وہ اپنے رب سے حسن ظن رکھتا ہو۔ حدیث قدسی میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے خلوت میں یاد کرے تو میں اسے خلوت میں یاد کرتا ہوں، جلوت میں کرے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں، وہ میری جانب ایک بالشت آگے بڑھے تو میں 1 گز بڑھتا ہوں، وہ میرے پاس چل کر آئے تو میں دوڑ کر اس کی جانب جاتا ہوں۔ اور قرآن شریف میں سورہ یوسف میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں، سورہ یوسف۔ لہٰذا آپ صرف اچھا ہی سوچیں، اور آپ یہ سوچیں کہ اللہ پاک آپ کو ضرور رزق دے گا، تو آپ خود ہی محسوس کریں گے کہ اللہ پاک آپ کو بہترین اور حلال طریقے سے رزق دے رہا ہے۔ اگر آج آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق یہ تسبیح پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور نماز کی بھی پابندی کریں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے ہر بگڑے کام خود بخود ہی حل ہو رہے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور عابد شخص تھا جس نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر رہبانیت اختیار کر لی، اور سمندر میں ایک چٹان پر چھپر بنا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ شریعت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں رہبانیت اختیار کرنا جائز نہیں، لیکن سابقہ امتوں میں یہ جائز تھا۔ اللہ تعالی نے اس کے کھانے پینے کے لیے اس چٹان پر یہ انتظام کیا کہ وہاں میٹھے پانی کا ایک چشمہ نکل آیا جس سے اسے ٹھنڈا پانی ملنے لگا، اور وہیں انار کا ایک درخت بھی اللہ نے اگا دیا جس سے بڑے بڑے انار اس کو ملنے لگے۔ وہ روزانہ ایک انار کھاتا اور 1 گلاس پانی پی لیتا، اور سارا دن اور ساری رات عبادت میں مصروف رہتا۔ اس شخص نے 500 سال کا عرصہ اسی طرح گزار دیا۔ جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، میری ساری زندگی تیری عبادت میں گزری ہے، اب میرا آخری وقت آ پہنچا ہے، میری خواہش ہے کہ جب میری موت آئے تو میں سجدے کی حالت میں ہوں، اور میرے بدن کو تو قیامت تک محفوظ رکھنا تاکہ جب میں قیامت کے دن اٹھایا جاؤں تو سجدے کی حالت میں اٹھوں۔ اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول کر لی،
اور سجدے ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تک اس کا جسم سجدے کی حالت میں موجود ہے، اور اس کے گرد اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی نے گھنے درخت پیدا کر دیے۔ لوگ اس جگہ جاتے ہوئے گھبراتے ہیں، اگر لوگوں کی رسائی اس مقام تک ہو جاتی تو وہ مقام پوجا پاٹ کا مرکز بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں بڑے بڑے اور گھنے درخت اگا کر لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی ہیبت پیدا کر دی، تاکہ لوگ شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد بارگاہ الہی میں جب اس کی پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے بندے، میں نے اپنے فضل و کرم سے تجھے بخش دیا، اور ملائکہ کو حکم دیا کہ میرے اس بندے کا نام جنت کے اعلی مقام میں لکھ دو۔ اس عابد کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے 500 سال تک عبادت کی، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اور ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر سمندر کی چٹان پر بیٹھ کر عبادت میں مصروف رہا، اور آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے اپنے فضل سے بخش دیا، تو میری وہ عبادت کہاں گئی؟ کم از کم میرے دل جوئی کے لیے ہی کہہ دیتے کہ تیری نمازوں، تیرے روزوں اور تیرے ذکر و فکر کی بدولت تجھے بخش دیا۔ بلکہ اس قدرت، عبادت و ریاضت کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے فضل سے تجھے بخش دیا، گویا میری ساری عبادت بیکار گئی۔ اللہ رب العزت جو دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ بجائے جنت کی طرف لے جانے کے اسے جہنم کی طرف لے جاؤ، لیکن اسے جہنم میں داخل مت کرو، بلکہ جہنم سے 500 میل کے فاصلے پر رکھو، جہاں پر اس کو جہنم کی آگ کی تپ شدت محسوس ہو۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسے وہاں پہنچا دیا۔ ایک دم جو اسے جہنم کی تپش محسوس ہوئی تو بل بلا اٹھا اور پیاس پیاس پکارنا شروع کر دیا۔ جہنم سے اتنی دوری کے باوجود اسے ایسی پیاس لگی کہ پورا جسم خشک کانٹا بن گیا۔ اسی اثنا میں ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں ٹھنڈے پانی کا ایک کٹورا تھا۔ یہ عابد دوڑا کہ اے اللہ کے بندے، مجھے پانی پلانا، پیاس کی شدت نے مجھے بے حال کر دیا ہے۔ وہ ہاتھ پیچھے ہٹ گیا اور آواز آئی کہ یہ پانی تو تجھے مل جائے گا، مگر اس کی قیمت ہے۔ عابد نے کہا کیا قیمت ہے؟ جواب ملا 500 سال کی عبادت۔ عابد نے کہا کہ پھر مجھے پانی پلا دو، میرے پاس 500 سال کی عبادت ہے اور بڑی خالص عبادت ہے، اس میں کسی قسم کا نفاق شامل نہیں، اور اپنی عبادت دے کر ایک کٹورا پانی حاصل کر لیا۔ جب پینے کے بعد کچھ جان میں جان آئی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا اس کو واپس لاؤ۔ فرشتوں نے اسے پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے بندے، اب 500 سال کی عبادت تو نے پانی کے ایک کٹورے کے بدلے میں دے دی، لیکن دنیا تو 500 سال تک جو چشمے کا ٹھنڈا پانی پیتا رہا اس کا حساب دے۔ سمندر کی چٹان پر میں نے تیرے لیے انار کا جو درخت لگایا تھا اور تو 500 سال تک اس کا پھل کھاتا رہا، اس کا حساب دے۔ تو نے دنیا میں میری پیدا کردہ ہوا کے جتنے سانس لیے ان کا حساب دے، ان کے بدلے میں تیرے پاس کتنی عبادت ہے۔ ہم نے تجھے صحت دی، دیکھنے کو آنکھیں دی، سننے کو کان دیے، بولنے کو زبان دی۔ اس کے علاوہ ان گنت نعمتیں میں نے تجھے عطا کی، ان تمام نعمتوں کے بدلے میں کتنی نمازیں، کتنے روزے، کتنے نوافل لے کر آیا ہے۔ تو نے 500 سال تک اگر عبادت کی ہے تو اس عبادت کے لیے میں نے ہی تجھے طاقت و ہمت عطا کی تھی، اس طاقت کے بدلے میں کتنی عبادت تیرے پاس ہے۔ تجھے عبادت کرنے کی طاقت ہم نے دی، ارادہ ہم نے دیا، توفیق ہم نے دی، دانا پانی ہم نے دیا، پھر بھی تجھے یہ دعویٰ ہے کہ میں نے بہت کچھ کیا اور آج اس کا بدلہ چاہتا ہے۔ ارے تو نے جو کچھ کیا وہ تو سب ہماری مہربانی سے کیا، بتا تو نے اپنی طرف سے کیا کیا؟ اگر کچھ ہے تو پیش کر۔ یہ سن کر عابد لرز گیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا اللہ، بے شک نجات آپ کے فضل سے ہوتی ہے، کسی کے عمل سے نہیں ہو۔ قیمت ہے 500 سال کی عبادت کرے اور بس ایک کٹورا پانی پی لے۔ ناظرین کرام، آج کا عمل بڑا ہی آسان سا ہے، آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ لیں، لیکن میرا ذاتی مشورہ تو یہی ہے کہ آپ ایک مرتبہ صبح، ایک دوپہر اور ایک شام اور ایک مرتبہ رات کو سونے کے وقت پڑھیے۔ بہتر ہے کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھیں اور پھر تین تین مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی بھی پڑھ لیں تو بہتر رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر آپ نے الحمدللہ یا رب، الحمدللہ یا رب، الحمدللہ یا رب 131 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ اپنا معمول بنا لیں کہ نماز کے بعد آپ نے اسے کم از کم 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح یہ تعداد ایک دن میں 500 تک ہو جائے گی۔ آپ یہ تعداد زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ہر روز 300 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ محترم ناظرین کرام، یہ کوئی تسبیح نہیں بلکہ دولت کا خزانہ ہے۔ اس کو اگر آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ساتھ میں 5 جگانہ نماز کی پابندی شروع کرتے ہیں اور اچھا گمان کرتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کے گھر میں کیسے خوشحالی آئے گی۔ بس آپ اللہ کو یاد کر کے دیکھیں، یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔
پھر پورا دن آپ باوضو حالت میں رہیں گے تو آپ کے معاملات بھی درست سمت گامزن ہو جائیں گے۔ ناظرین، اس وظیفے کو آپ کم از کم 7 دن لگاتار کر لیں۔ یقین جانیں کہ 7 دنوں میں ہی انشاءاللہ آپ کے روزگار کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ الحمد للہ علی کل حال، الحمد للہ علی کل شیء، الحمد للہ دائما و ابدن۔ ہمیں رب کریم کا شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ اپنی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ سبحانہ و تعالی بڑی محبت کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سورہ ابراہیم۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔